السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 3۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور فائل بیڈ پر اچھال دی۔ وہ کمرہ کم اور اپارٹمنٹ زیادہ لگتا تھا، جہاں ایک جانب قدیم مضبوط لکڑی کی بک شیلف تھی اور دوسری جانب شیشے کا ڈریسنگ روم اور آگے واش روم تھا۔ کوئن سائز بیڈ کے پیچھے دیوار پر پینٹنگ لگی ہوئی تھی اور ان کی سیٹ میں گلاس وال تھی جس کے آگے پردے گرے ہوئے تھے، اور شیشے کی میز کے سامنے آفس چیئر بھی موجود تھی۔ گلاس وال کے باہر کشادہ ٹیرس تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے چند لمحے فائل کو گھورتی رہی، پھر سر جھٹک کر شاور لینے چلی گئی۔ کام کرنا ہی تھا تو نخرہ کیسا۔ کچھ دیر بعد وہ گیلے بال تولیے میں لپیٹے سفید بات روب پہنے باہر آئی اور اس کی نظر پھر سے اس فائل پر پڑی۔ مافیا کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ساؤجی بہار سلطان۔ اس نے بڑبڑا کر سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر فائل اٹھا لی۔ اسے رتی برابر شوق نہیں تھا پاشا کا کیس لڑنے میں ہلکان ہونے کا، لیکن اس کی فیملی وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پاشا کے کیس کی اہم تفصیلات اس فائل میں درج تھیں۔ وہ سرسری سب پر نظر دوڑاتی گئی۔ ایک چیز جو وہاں موجود نہیں تھی وہ پاشا کی تصویر تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے پی اے کا نمبر ملایا۔ مرحبا کاغان، کل شام تک مجھے خلیل سعدی پاشا اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات چاہیے۔ امید ہے تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے چند لمحے کچھ بھی نہیں کہا گیا کاغان۔ اس نے پھر کہا، شاید وہ سن نہیں رہا تھا۔ بہار، خلیل سعدی آپ کی ٹائپ کا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی کیس مت لے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، ارادہ تو اس کا بھی نہیں تھا۔ کیا میں نے تم سے میرے میرج پرپوزل پر غور کرنے کو کہا ہے؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، نہیں، کل شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اور یاد رہے یہ سب کانفیڈنشیل رہنا چاہیے، تمام مراکت میں۔ اوکے، فکر مت کریں۔ سنو کاغان، اس نے بالوں کی لٹ بائیں کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے اپنا انداز سرسری سا بنایا۔ خلیل سعدی کیوں میری ٹائپ کا نہیں ہے؟ وہ بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ انسان دوستوں کا دوست ہے بہار، اور وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ تمام، یہ کوئی نئی معلومات نہیں تھی، وہ اس بارے میں جانتی تھی۔ اس نے فون بند کیا اور فائل ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج رات اسی فائل کو پڑھتے ہوئے گزرنی تھی۔ شاید یہاں سے بہار کا برا وقت شروع ہوا تھا۔ 5 نومبر۔ ازمیر ترکیہ کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں ہم وقت سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ کلاک ٹاور ازمیر کا مشہور پبلک اسپاٹ ہے جو صدیوں سے یہاں کی عظیم تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ بھورے رنگ کے لانگ کوٹ اور سیاہ ٹرٹل ہائیک اور جینز پر سرخ ٹوپی پہنے وہ کلاک ٹاور کے باہر کھڑی ارد گرد تیزی سے چلتی دنیا کو نہایت غور سے اپنی سیاہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس وقت اس کی آنکھیں گہری بھوری نظر آتی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ رات کے وقت بھی ان سیاحوں کی ذات کو سکون نہیں تھا۔ اتنی سردی میں وہ تو مجبوراً یہاں آئی تھی، لیکن وہ سب کس خوشی میں ابھی تک وہاں اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ کیا ان کی زندگی میں کوئی مسائل نہیں تھے؟ یہ سب ہر وقت خوش کیسے رہتے تھے؟ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اب نہ جانے کہ حسن کہاں مر گیا تھا۔ حسگنز بہار ہانہ، معافی چاہتا ہوں بہار خاتون۔ وہ دور سے بھاگتا ہوا اس تک آیا اور معذرت خواہ انداز میں بولا، ترک لوگ عورتوں کو عزت دینے کے لیے اس کے نام کے ساتھ حرم لگاتے ہیں۔ بہار نے ایک خفاسی نگاہ اس پر ڈالی کہ اب بھی اگر تم نہ آتے تو نہ جانے میں کیا کر دیتی۔ وہ 27-28 سالہ ترک لڑکا تھا جس کی آنکھیں سبز تھیں اور اس کی اپنی عمر بھی قریباً اتنی ہی تھی، شاید اس سے 2 سال بڑی ہی تھی۔ اس لڑکے کا حلیہ ہمیشہ ترک امرا جیسا رہا تھا، جیسے وہ کسی ایلیٹ ترک خاندان کا واحد سپوت ہو جسے بے شمار دولت ورثے میں ملی ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ انڈرورلڈ مافیا کے ساتھ کام کرنے والا غریب وفادار لڑکا تھا اور مالی طور پر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اسے خلیل سعدی نے انڈر باس کا درجہ دیا ہوا تھا اور وہ اسی میں خوش تھا۔ پاسپورٹ لائے ہو؟ وہ دانت پیس کر اپنا غصہ کنٹرول کرکے پوچھ رہی تھی۔ خلیل بھائی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ حسن کے لہجے میں خلیل سعدی کا خوف تھا۔ تمام مراکت میں وہ ہاتھ ہلا کر لاپرواہی سے بولی،
خلیل سعدی سے وہ لوگ ڈرتے ہوں گے جنہیں اپنی جان پیاری ہوگی۔ وہ تو سر پر کفن باندھ کر چلنے والوں میں سے تھی۔ کوٹ سے اپنا ہاتھ نکال کر حسن کے آگے کیا تو اس نے بادل خواستہ کوٹ کی اندرونی جیب سے 3 سرخ پاسپورٹ اس کی جانب بڑھائے۔ بہار نے پاسپورٹ پکڑ لینے کے بعد باری باری سب کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ ساؤ شکریہ، بہار نے مسکرا کر کہا۔ یعنی اب حسن کا کام ختم ہوا۔ حسن اب بھی وہیں کھڑا رہا تو اس نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہو اور آف کورس وہ سننے کے لیے تیار تھی۔ بہار خانم، بنو پیما، ایسا مت کریں۔ آواز لاچار اور منت سے بھرپور تھی۔ حسن کو خطرے کی بو چاروں اطراف سے آ رہی تھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ اس کی حقیقت اس کے گھر والوں کو بتا دیتی۔ وہ خلیل سعدی سے غداری نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا باس تھا۔ وہ بری طرح ان دونوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور یہ پھنسنا نہایت برا تھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مائی باس حسن، اس نے پاسپورٹ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ کر محفوظ کرنے کے بعد کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ حسن بہت مجبور تھا۔ وہ بہار کو نہ نہیں کر سکتا تھا، وہ خلیل سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ کیا اس سے زیادہ کوئی انسان مجبور ہو سکتا ہے؟ لطفاً آبلا، پلیز آپا، وہ منت کرنے والے انداز میں بولا۔ بس پیر پکڑنا باقی رہ گیا تھا، ہاتھ بھی اس نے جوڑ لیے تھے۔ ہائر حسن بے ہائر، ایئر ٹکٹ صبح تک نہ آئے تو تمہارے سونے کے بعد آنکھ جہنم میں کھلے گی، یاد رکھنا۔ وہ جانتا تھا ایسا ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک کال کی مار ہی تو تھا۔ وہ اتنا آسان ہدف کیوں تھا؟ اپنی ٹوپی ٹھیک کرتے وہ کلاک ٹاور کی بیرونی اسٹیپس چڑھ کر سڑک پر آ گئی۔ ایک شرارتی سی نظر حسن پر ڈالی، وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ کاش کہ وہ اسے روک سکے، کاش وہ اسے اب خلیل سعدی کے عتاب سے بچا لے۔ بہار نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی کہ وہ اس کے پیچھے کیوں آ رہا ہے اور پھر اپنے راستے ہو لی۔ کلاک ٹاور اور حسن پیچھے رہ گئے۔ حسن نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ خلیل سعدی کو معلوم ہوا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اللہ اللہ، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ وہ بڑبڑاتا ہوا بہار کے پیچھے بھاگا۔ کلاک ٹاور جو کا تو کھڑا رہ گیا۔ 5 نومبر، تمہیں معلوم ہے گل خانم دعاؤں میں کیا مانگتی ہے؟ وہاب نے قالین پر رکھے کشن میں دھسے ہادی کو دیکھ کر پوچھا، جو مگن سا ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں کسی ترک سیلیبریٹی کا انٹرویو چل رہا تھا۔ عموماً وہ دیکھا نہیں کرتا تھا پر آج وہ ٹی وی دیکھتے نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر پہلے گھر واپس آئے تھے اور بہار ان کے آتے ہی کافی دیر پہلے سے غائب تھی۔ یہی کہ اللہ انہیں ترکی کی سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت بنا دے، ہادی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تو وہاب سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ وہ خود صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں ٹیپ پکڑے ہوئے تھا جس پر وہ گیم کھیل رہا تھا۔ گدھے، وہ ہم سب کی حفاظت کی دعا مانگتی ہے، وہاب نے گویا ماتھا پیٹ کر کہا۔ اپنی حفاظت کے لیے بھی مانگ لیا کرے، ہمیں گھر سے باہر نہ جانے کی کتنی ہدایت دیتی ہے اور خود آدھے گھنٹے کا کہہ کر 3 گھنٹوں سے غائب ہے۔ ان کی حفاظت کی دعا میرا باپ تو ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ جیسے اس کی آمد کے انتظار میں ٹی وی کے سامنے بور ہو رہا تھا اور فکر مند بھی تھا کہ وہ اینیمی کی بجائے ترک نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا۔ خلیل سعدی نے گل خانم سے کیا وعدہ توڑا ہے ہادی، ٹی وی دیکھتا ہادی پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں چونکا تھا۔ بابا نے گل خانم سے وعدہ کیا تھا؟ اسے بھی رات کو دکھ ہوا تھا کہ خلیل سعدی نہیں آیا، لیکن اس نے زیادہ برا نہیں منایا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا خلیل آئے نہ آئے، اسے بس بہار سے فرق پڑتا تھا، وہ نظر سے دور نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایوب: ہاں، وہ رات میں نہیں آئے۔ وہاب: اٹھو، گل خانم کو ڈھونڈنے چلیں گے۔ ٹی وی کا ریموٹ وہیں کشن پر پھینک کر وہ دبیز قالین پر دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ وہاب نے بھی فوراً اپنا ٹیب صوفے پر پھینکا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ دروازے کے پیچھے موجود الماری سے دونوں نے کوٹ اور بوٹ نکالے اور سرہ سے پہن کر کوٹ کی ٹوپی سر پر گرا دی، جوتوں کے تسمے بند کیے اور دروازے کے پاس پہنچ کر اس کا پاسورڈ ڈالا اور دروازہ کھل گیا۔ دونوں نے ابھی ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ کچھ یاد آنے پر باہر پڑنے والا قدم دروازے کی حدود کراس نہیں کر سکا تھا، وہ اندر ہی پڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ گارڈز کے ڈر سے رک گئے تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ انہیں لائبریری کا خفیہ راستہ نہیں معلوم تھا، وہ کسی سے کیا وعدہ تھا جو انہیں روک گیا۔
جو وعدہ توڑتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہادی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ گل خانم کو لگے گا کہ بیٹے بھی باپ پر گئے ہیں۔ وہاب نے دروازہ بند کیا۔ وہ ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گی؟ ہادی کی واحد خواہش بہار اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ ہادی نے جس سپیڈ سے کوٹ پہنا تھا اسے اتارتے ہوئے اس کی رفتار ویسی نہیں تھی۔ وعدہ خلافی کرنے والا خالص منافق ہوتا ہے، وہاب نے جھنجھری لے کر کہا۔ پھر ہادی اور اپنا کوٹ واپس رکھا۔ اللہ اس سے قیامت کے روز سوال کرے گا، ہادی نے افسوس سے کہتے ہوئے بوٹ اتار کر واپس الماری کے نچلے حصے میں رکھے۔ وعدہ توڑنا مطلب جھوٹا بن جانا ہے، اور خلیل سعدی کے بیٹے جھوٹے نہیں ہیں۔ وہ دونوں اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گئے تھے۔ ہادی کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا اور وہاب صوفے پر ٹیب گود میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب دونوں اداس تھے۔ گھر سے باہر جانے پر بہار تو بہار، خلیل سعدی نے بھی اچھی خاصی کلاس لینی تھی۔ ہم گل خانم کی حفاظت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا ابھی؟ ہادی نے سر اٹھا کر وہاب سے رائے مانگی، اور اگلے منٹ میں لیونگ روم خالی تھا۔ کواترو کانتی کے چاروں اطراف لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو مہذب انداز میں ارد گرد چلے جا رہا تھا۔ لوگ ایک جانب سے اس کی حدود میں داخل ہوتے، گھوم کر چاروں اطراف دیکھتے اور پھر اپنے راستے پر چلتے جاتے۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے ساتھ چلتے جا رہے تھے، لیکن ان کی لوگ کواترو کانتی کی حدود کے اندر تک ہی تھی۔ کواترو یعنی چار اور کانتی یعنی کونے۔ سسلی کے شہر پالرمو کے سینٹر میں موجود یہ تاریخی اہمیت کا حامل چوک کسی سلطنت کی شاہانہ عمارتوں سے کم نہیں تھا۔ کواترو کانتی سرکاری طور پر پیازا وگلینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سائٹ پالرمو کی دو بڑی سڑکوں کا چوراہا ہے، ویا کاسارو اور مقیدا اسکوائر کے زیادہ تر آرکیٹیکچرل جوڑ کو گلیو لاسو نے ڈیزائن کیا تھا، جو 17ویں صدی کے پہلے نصف میں معمار گوسیپے ڈی اوانزاتو کی ہدایت پر بنایا گیا تھا۔ کاسارو کے ساتھ تقریباً 500 میٹر مغرب میں پالرمو کے کیتھیڈرل کا پیازا اور ملحقہ پالا زونار مانی ہے۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ وہ سیاہ گہری آنکھوں والا 30-32 سالہ شخص اپنے ساتھ چلتے اس مرد سے پوچھ رہا تھا، جو اس وقت بے حد سنجیدہ تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیازا کی ترتیب آکٹاگونل ہے، چاروں اطراف سڑکوں پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ چار اطراف تقریباً ہم آہنگ کنکیوں باروک اگواڑے ہیں، اور ہر ایک 4 منزلہ ہے، جس کے مراکز میں 3 مکمل سائز کے مجسمے ہیں۔ باروک فن تعمیر، موسیقی، رقص، مصوری، مجسمہ سازی، شاعری اور دیگر فنون کا ایک انداز ہے جو 17ویں صدی کے اوائل سے لے کر یورپ میں پروان چڑھا۔ تمہیں کوئی لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے، باریکی سے کرنے والے کام ہوتے ہیں، ہم ان میں جلد بازی سے کام نہیں لے سکتے۔ وہ کیا کہتا ہے سنتزو؟ اپنے دشمن کو دھوکہ دینے سے پہلے اگلا پلان تیار رکھو، کیونکہ جنگ بہت ضروری ہے، سیاہ آنکھوں والے نے پھر کہا۔ کہا نا، دیکھ لوں گا، فکر مت کرو۔ اور سنتزو نے ایسا کب کہا تھا؟ وہ اکتا کر پوچھ رہا تھا۔ وقت تو یاد نہیں، لیکن کہا ضرور تھا۔ بہرحال ابلیل لیام سے دور رہنا مافیاز کا اہم ترین رکن ہے، اسی وجہ سے وائلنس نہیں کر سکتا کہ انسان دوستوں کے لیے لیام جان اہم ہے، ورنہ جو میں اس کے ساتھ کرتا دنیا دیکھتی۔ اور اتنا تو سنتزو کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کہتا تھا، سمجھدار انسان وہ ہے جو بنا لڑے جیت جائے۔ ان 4 منزلہ عمارتوں کے اگلے حصوں کو ایک ہی انداز میں بنایا گیا ہے جو اسکوائر کو مکمل شکل دیتا ہے۔ ہر عمارت کے نچلے درجے کو ایک فوارے سے سجایا گیا ہے، جس میں درمیانی درجے پر موسموں میں سے کسی ایک مجسمے کا مجسمہ ہے۔
یعنی لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دو۔ سیاہ آنکھوں والے نے بات مکمل کی۔ کتنا جانتا ہے لیام جان انسان دوستوں کے بارے میں؟ ضرورت سے زیادہ، یعنی؟ اس نے اچنبھے سے اپنے ساتھی کو دیکھا۔ اس کی بغاوت بہت سو کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے، ہمیں اسے زندہ رکھنا ہوگا۔ اس کی پشت پناہی ڈان وٹو کر رہا ہے بلڈی۔ تیری کہانیوں میں سسلی کے 4 ہسپانوی حکمرانوں کے طاقوں میں مجسمے ہیں۔ ان کے اوپر چھت کی لکیر میں ان کے متعلقہ کوٹ آف آرمز ہے۔ عمارتوں کی چوتھی اور سب سے اوپر کی منزلوں میں پالرمو کی 4 خواتین سرپرست سنتوں کے مجسمے ہیں، کرسٹینا، نینفا، اولیویا اور اگاتا۔ اپنے مافیا باس سے کہو کہ ڈان وٹو کی منت کرے لیام جان کو مارنے کی بڑی رقم انعام کے طور پر رکھی جائے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فی الحال سب سے اہم مسئلہ بہار ہے، خلیل سعدی اسے ہینڈل کر سکتا ہے۔ سیاہ آنکھوں والا ہنوز مسکرا رہا تھا۔ دوسرے شخص نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا کہ اس کا سردرد لیام جان تھا۔ بہار کو واقعی خلیل سعدی ہی دیکھ سکتا تھا، وہی اسے ہینڈل کر سکتا تھا۔ کواترو کانتی میں چکر کاٹتے 2 نفوس بے حد سنجیدہ تھے۔ وہ سردیوں کی ایک سیاہ ترین رات تھی جب سردی سے ڈرتا وہ بچہ ننگے پیر اس کمرے کے باہر موجود تھا جہاں سے لڑنے، چیخنے، چلانے اور شاید مارنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج رکھی تھیں۔ اسے اس سب سے خوف آتا تھا لیکن وہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس کی حد اس کمرے سے باہر تک تھی۔ اس کے سرخ پھولے ہوئے رخسار آنسوں سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ اندر سے آنے والی نسوانی چیخ کی آواز نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی حد بھول جائے۔ وہ دلخراش چیخ اس کی مائیں کی تھی۔ اس نے دروازہ کھول لیا لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہ دہل کر رہ گیا۔ آنے ماں! وہ چیخ کر کمرے کی حدود میں داخل ہوا اور بھاگتا ہوا ٹیرس کی جانب گیا۔ اس کی ماں کمرے سے ملحق ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کوئی بے حد اپنا چھن جانے کا خوف تھا۔ وہ ہال نما کمرہ پار کر کے ٹیرس کی جانب بھاگا لیکن اس کے باپ نے اسے اٹھا لیا۔ مجھے چھوڑے بابا! آنے! وہ روتا ہوا اپنی ماں کو پکار رہا تھا جو اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ لوہے کی ریلنگ پر چڑھ رہی تھی۔ ہائر آنے! ہائر! وہ بری طرح بلکنے لگا۔ وہ باپ کی طاقت اور بازوؤں میں بے قابو ہونے لگا۔ اس کی ماں اس کی جانب مڑی اور کہا، مجھے معاف کر دینا اسلان۔ نہ جانے وہ کیوں اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ تو انہیں ہمیشہ معاف کر دیا کرتا تھا، بھلا وہ ان سے عداوت کیوں رکھے گا؟ وہ تو اس کی ماں تھی۔ وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ وہ ان کا خیال رکھے گا لیکن الفاظ تھے کہ ساتھ دے کے نہیں رہے تھے۔ وہ انہیں روک نہیں پا رہا تھا۔ آنے جم! ہائر! ہائر! وہ روتا بلکتا بار بار یہ الفاظ دہراتا رہا لیکن اس کی ماں پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں نے ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کی آنکھیں گویا باہر ابل پڑی۔ آنے! وہ حلق کے بل چلایا لیکن وہ وہاں نہیں تھی اب۔ آنے! اس کی پھٹی ہوئی آواز نے گویا دیواروں کو لرزا دیا تھا۔ وہ بچہ شوق میں چلا گیا، اس قدر شوق میں کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ بالکل شل سا رہ گیا۔ اسے اپنا وجود بھی محسوس نہ ہوا۔ اس کی سانسیں کہیں دور اٹک گئیں۔ دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ موجودہ روز سے 3 سال قبل باسفورس سے دور کسی سڑک پر وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ساتھ ملحق مینٹل ہیلتھ کلینک تھا جس کی 2 منزلہ عمارت ہسپتال کی حدود میں ہی الگ سے بنی ہوئی تھی۔ ہسپتال کے گارڈن سے ہوتے ہوئے وہ سنجیدہ سی چلتی ہوئی کلینک کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جس کی وجہ سے چند بتیاں جلا دی گئی تھیں۔ وہ ریسپشنسٹ کے پاس رک کر چند منٹ اس کے ساتھ گپ شپ کرتی رہی۔ جب اس نے بتایا ڈاکٹر ملیسا اسٹار کا کوئی خاص پیشنٹ آیا ہوا ہے، وہ قدرے حیران ہوئی کیونکہ یہ ملیسا کے گھر جانے کا وقت تھا اور اگر ملیسا کا کوئی آف ٹائم کے بعد کلائنٹ تھا بھی تو وہ باہر تھی۔
آج وہ فری تھی تو سوچا ملیسا کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے بعد اسے گھر چھوڑنے سے پہلے ایک کپ چائے ہو جائے۔ ریسپشنسٹ بھی کچھ دیر تک کھڑی اس سے باتیں کم اور اس کی تعریفیں زیادہ کرتی رہی، پھر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب مزید صبر نہ ہوا تو وہاں سے دائیں جانب موجود سفید راہداری کی جانب چلی آئی، جو ہلکے سے اندھیرے میں تھی۔ وہ ملیسا کے کمرے کے باہر پہنچ کر ناک کرنے ہی والی تھی جب کوئی عجلت میں باہر نکلا اور بہار سلطان سے ٹکرا گیا۔ اس نے سر پر ترچھی کر کے سیاہ پی کیپ رکھی ہوئی تھی اور بہار کے سنبھلنے سے پہلے ہی پاردن کہتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس نے حیرت سے اسے گردن موڑ کر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ شاید بہت جلدی میں تھا، وہاں نظر ہی نہیں آیا۔ وہ اس ایک لمحے میں جیسے قید کی گئی تھی۔ اسے آس پاس سب اسٹاپ ہوتے نظر آیا تھا۔ وہ سر جھٹکتی دروازہ کھولنے لگی، لیکن پیر کے پاس موجود کسی شے پر نظر پڑی تو رکی اور جھک کر اسے اٹھایا۔ اوریگامی، اس نے کاغذ کی بنی ہوئی تتلی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار کہا۔ اسے یہ بہت پسند تھا۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھتی کہ اندر سے ملیسا باہر نکلی۔ بہار، نسل سن، بہار کیسی ہو؟ اس نے حیرت سے دروازہ بند کرتے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور بہار کے گلے ملی۔ ایوت: ہاں ملیسا خانم، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ اس نے قدرے سنبھل کر مسکرا کر کہا۔ اوریگامی کہیں پیچھے رہ گیا، تمہارے لیے تو وقت ہی وقت ہے۔ جنم سناؤ آج یہاں کیسے؟ اور کیا تم بھی اوریگامی بنانے لگی ہو؟ اس نے بہار کے ہاتھ میں موجود کاغذ کی تتلی لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ اس کی دوست کو اس کے شوق کا نہیں معلوم تھا۔ خیر ہے، چلتا ہے۔ ایوت: آج کل فارغ اوقات میں اوریگامی کرتی ہوں، چلے۔ اس نے کاغذ کی تتلی واپس لی اور اپنے بیگ میں پھینک کر اسے ساتھ لیے باہر واپس آ گئی۔ وہ دونوں بہار کی کار کی جانب آ گئی۔ آج کسی اسپیشل پیشنٹ کو اہم وقت دیا جا رہا تھا، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ اسپیشل پیشنٹ؟ ملیسا حیران ہوئی۔ اور تم احمد کی بات کر رہی ہو؟ اوہ، تم احمد کی بات کر رہی ہو؟ وہ کوئی اسپیشل پیشنٹ نہیں تھا، میرا ہائی اسکول تک کا کلاس فیلو رہا تھا، آج ایسے ہی ملنے چلا آیا۔ تم سناؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ اور تم نے ابھی تک اپنی کالے رنگ کی آڈی کی ہائبرڈ کار تبدیل نہیں کی؟ وہ دونوں بہار کی کار میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ پھر سے بس مسکرا دی۔ اس نے کار سڑک پر ڈالی اور کہنا شروع کیا، بابا کے کسی مافیا دوست کے کیس کے ساتھ وقت برباد کر رہی ہوں، اور یقین کرو یہ کیس لینا میری مجبوری تھی۔ خیر، مجھے لگتا ہے پھر سے مجھے بائی پولر اور اینگزائٹی ڈس آرڈر ہو رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے آخر میرے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کر ملیسا سے پوچھ رہی تھی۔ ملیسا حیران نہیں ہوئی، وہ بہار کے مسائل کو جانتی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی، جو بلا شبہ ترکیہ کی حسین عورتوں میں سے ایک تھی۔ مینک ڈپریشن: بائی پولر ڈس آرڈر کو مینک ڈپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بیماری میں موڈ کبھی حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی اس میں بے انتہا تیزی آ جاتی ہے، اور کبھی اس میں بے انتہا اداسی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں مختلف اوقات میں مختلف کیفیات پائی جاتی ہے۔ ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اداس محسوس کرتا ہے، لیکن جب یہ اداسی بڑھ کر ڈپریشن کی بیماری کی حدود میں داخل ہو جائے تو انسان کے لیے روزمرہ کے کام کاج کرنا بھی مشکل ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو ڈپریشن ہو جائے ان میں عموماً اس طرح کی علامات نظر آنے لگتی ہے: ہر وقت اداس یا ناخوش رہنا، جن کاموں میں پہلے مزہ آتا تھا، دل لگتا تھا، اب ان میں دلچسپی نہ ہونا، کسی بات سے خوشی نہ ہونا، ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرنا، کمزوری محسوس کرنا، چیزوں اور باتوں پہ توجہ نہ دے پانا، خود اعتمادی کھو دینا، اپنے آپ کو بیکار اور ناکارہ سمجھنا، ماضی کی ہر بری بات کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانا، خودکشی کے خیالات آنے لگنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، نیند آنے میں مشکل ہونا یا جلدی آنکھ کھل جانا، بھوک اور وزن کم ہونا، کچھ لوگوں میں بھوک اور وزن میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ GAD ہے؟ ملیسا نے آخرکار سنجیدہ ہو کر پوچھ ہی لیا۔ شاید ہاں، اس نے تسلیم کیا کہ اسے جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ہی ہو رہا ہے۔ ملیسا نے گہرا سانس لیا۔ کیا فزیکل ڈس آرڈر ہے؟ وہ سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس دماغ پرسکون نہیں ہو رہا، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔
کچھ غلط نہیں ہونے والا، بس تم زیادہ سوچ رہی ہو اور مجھے یہ نئے کیس کا پریشر لگتا ہے۔ پرسکون رہو، ملیسا نے اسے سادگی سے سمجھایا۔ وہ بہار کی ہم عمر ہی تھی اور ان کی دوستی چند سال پہلے ہی ایک غیر ملک میں ہوئی تھی، اور اسی زیادہ سوچنے کی وجہ سے نیند کا شیڈول بے حد متاثر ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے کہہ رہی تھی، اینزائٹی ڈس آرڈر کا مطلب انسان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونا بھی ہے۔ اس کی علامات میں گھبراہٹ، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا بے اختیار تیز ہو جانا، پیٹ خراب ہو جانا اور دیگر شامل ہے۔ تم شادی کر لو بہار، تم اکیلی ہو اور اکیلے ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ ملیسا نے پرسکون سے انداز میں اس کے سر پر دھماکہ کیا اور لگے ہاتھوں قیمتی نصیحت بھی کر ڈالی۔ ملیسا در ملیسا رکو رکو، وہ باہر سڑک پر نظریں جمائے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اسے کم از کم ایسی نصیحت کی ضرورت نہیں تھی۔ تم یقین کرو گی کہ آج میں نے 4 مریضوں کو یہی مشورہ دیا ہے، حتیٰ کہ ابھی احمد بھی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا اور میں نے اسے بھی یہی کہہ دیا اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ مجھے تم سے ابھی کام ہے، ورنہ ناراض ہونے کے بارے میں مجھے بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں چاہتی ہوں تم اپنی ٹیم کے ہمراہ میرے کلائنٹ کے ساتھ ایک سیشن کرو اور مجھے وہ سب بتاؤ جو تم اس میں محسوس کرو۔ اسے سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجنا میری ذمہ۔ یعنی وہ کیسا سوچتا ہے، اس کا موڈ آج کل کیسا ہے، اس کا مزاج کس قسم کا ہے، وغیرہ۔ تم رسک لے رہی ہو بہار خانم، انسان دوستوں کے ساتھ کام مت کرو۔ بہار کی کار کو باسفورس کے ساحل پر بریک لگی، اس نے انجن بند کیا اور کار سے باہر آ گئی۔ وہ ادویات لے رہی تھی، وہ جانتی تھی وقت سے پہلے ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے اپنی بیماری پر زیادہ زور نہیں دیا۔ وہ دونوں آبنائے فاسفورس پر چلی آئی۔ وہ وہاں ایک ٹھیلے والے سے چائے کے کپ لے کر ایک سنکی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو ملیسا، میں نے ان ڈارک ورلڈ کے جھوٹے لوگوں کی وجہ سے اپنی ماں کو کھویا ہے۔ میرے باپ نے ڈان ویٹو کے کہنے پر میری ماں سے شادی کی تھی، حالانکہ وہ کسی اور عورت کو پسند کرتے تھے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ میری ماں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن ان غدار لوگوں کے پاس دل نہیں ہوتا ملیسا، انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ میں ساری زندگی ماں کے پیار کے لیے ترستی رہی۔ میں سوچتی ہوں کاش میری ماں نے میرے باپ سے شادی نہ کی ہوتی، شاید آج زندہ ہوتی۔ پر اب میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ کسی بہار یا براق سے اس کی ماں نہیں چھیننے دوں گی۔ میں یہ عزم لے کر قانون دان بنی تھی اور اپنے عزم کو مکمل کیے بنا واپس نہیں لوٹوں گی۔ واپس پلٹنا موت ہے جو اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اور میں اس وقت کسی قسم کی ڈسپشن کا شکار بننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہارنے کا آپشن بھی میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کالے پانیوں اور مرمرا کے پانیوں کو الگ کرتا آبنائے فاسفورس خاموشی سے سن رہا تھا۔ تمام کون ہے تمہارا کلائنٹ؟ ملیسا نے اس کے زخموں کو مزید نہیں کریدا۔ خلیل سعدی، اس نے کہہ کر چائے کا گھونٹ بھرا اور سامنے دیکھتی رہی۔ ملیسا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس ہلکی روشنیوں والے ساحل کے کنارے بینچ پر بیٹھی بہار سلطان اپنی دوست کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی تھی، دیکھ لیتی تو شاید کچھ پوچھ لیتی۔ خلیل سعدی پاشا، ملیسا نے کنفرم کرنا چاہا۔ ایوت، اس نے آرام سے کہا، تم جانتی ہو کس دلدل کی جانب جا رہی ہو؟ ملیسا نے تکفر زدہ چہرے پر سلوٹیں لی اس سے پوچھا۔ جب اندھیرا آتا ہے تو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے کہ سب کچھ کر سکتی ہوں، میں خود کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ملیسا جنم، میں کہتی ہوں ساؤ جی بہار، تمہیں اپنا راستہ مل جائے گا چاندنی کی طرف سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کپ بینچ پر رکھا۔ بس تم نے واپسی کے لیے قدم نہیں اٹھانا۔ زندگی کے کسی حصے میں مجھے آئیڈیلسٹک بننا اچھا لگتا ہے ملیسا، زندگی اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن آج کل عجیب سی انزائٹی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی رو میں کہتے کہتے پھر پوائنٹ 1 پر آ ٹھہری۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ خلیل سعدی کا کیس، اس نے خاص وجہ بتائی۔ تم اپنا کام ایمانداری سے کرو بہار، اگر خلیل سعدی کو سزا بھی دلوانی پڑے تو تم دلواؤ گی، سمجھ گئی؟ اس کیس کو بھی باقی کیسز کی طرح نارملی ٹریٹ کرو۔ میں جانتی ہوں میرے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، وہ یقیناً اپنی کسی دشمنی کی بدولت مجھ سے یہ کیس پروسیکیوٹ کروا رہے ہیں۔ وہ خلیل سعدی کے ساتھ ڈبل ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی میرے ذریعے۔ اتنا تو جانتی ہوں اپنے بابا جم کو، ایک مجروح سی مسکراہٹ سے کہا، اور اگلے لمحے وہ سنجیدہ سی جنرلائزڈ
انزائٹی ڈس آرڈر کہیں دور رہ گیا تھا، باپ کی محبت نہ ملنے کا دکھ غالب آ گیا تھا۔ کیا معلوم اس مرتبہ وہ سچ کہہ رہے ہو؟ بہار استہزائیہ ہنس دی اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ کاش کہ کبھی وہ سچ کہے۔ وہ اپنی کار کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دن بہت سرد تھا اور بارش بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ قبرستان میں بہت سے لوگ جمع تھے جو جنازے میں بھی شریک رہے تھے۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، جاننے والے، انجان، بہت سے لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ سب کے چہرے سپاٹ اور سرد تھے، بالکل موسم کی طرح، لیکن ایک چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی جو مرے ہوئے انسان کو اس دنیا سے بہتر جگہ پر دیکھ کر شاید خوش تھا۔ وہ قبر میں مٹی بھی ڈال رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور وہ بہت سے لوگوں سے بے خبر بھی تھا جن کی نظریں صرف اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سپاٹ اور سنجیدہ نظریں، ترہم کھاتی اور چپتی ہوئی نظریں، کچھ مسکراتی اور طنز کرتی نظریں۔ اس نے سیاہ رنگ کے برساتی کوٹ کے نیچے سیاہ رنگ کی جیکٹ اور ہائی نیک پہن رکھی تھی۔ سرخ سفید چہرہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ آج تو اسے ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی تھی، ورنہ وہ سارے گھر میں صرف سردی ہونے کا رونا روتا رہتا۔ آنے ٹیمپریچر کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ باہر 8 ڈگری ہے اور اندر 15۔ مجھے پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا اولن بیٹا جب شدید ٹھنڈ میں بھی تمہیں ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب میری روح پرواز کر چکی ہوگی، اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ سے راکٹ فلائی کرتے ہوئے بتایا تھا، اور اس کی ماں نے توبہ کے انداز میں دونوں کانوں کو چھوا تھا۔ کیا اس کی روح پرواز کر چکی تھی؟ کیا وہ مردہ ہو چکا تھا؟ اسے ٹھنڈ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ آج تو ٹیمپریچر منفی ہوگا، اسے محسوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے احساسات کہاں گئے تھے؟ وہ رو کیوں نہیں رہا تھا؟ قبر پر مٹی ڈالی جا چکی تھی اور لوگ بھی دعا مانگ کر جاتے جا رہے تھے۔ اتنی سردی میں وہاں زندہ انسانوں کا کھڑے رہنا محال تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے برساتی کوٹ کے اندر پہنے اپنے کوٹ کے بائیں جانب سینے کے قریب ہاتھ رکھا اور وہ تصویر اتار ڈالی جو اس کی ماں کی تھی۔ لوگ جاتے رہے، شاید سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، ان کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اسے بھی اپنی ماں کے ساتھ تنہائی چاہیے تھی۔ اس تصویر پر بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے گرنے لگے۔ چلو اسلان، ہائر، مجھے کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ اکیلے چھوڑ دے۔ اس نے اپنے باپ کو جھڑک دیا۔ پہلی اور آخری مرتبہ خلیل پاشا، پہلی اور آخری مرتبہ، وہ کہہ کر چلے گئے، اور وہ وہیں قبر کے کتبے کو تکتے ہوئے مسکرانے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ آس پاس کوئی نہیں بچا تو وہ آگے بڑھا اور کتبے کو محبت سے چوم کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گبریلا مسٹرل کی نظم اداس ماں گانے لگا۔ اس کے بول کچھ یوں تھے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے، بس اتنا معلوم تھا کہ اس کی ماں اسے سنایا کرتی تھی۔ سو جاؤ میرے محبوب بغیر کسی خوف کے، سو جاؤ میرے محبوب بغیر کسی خوف کے۔ حالانکہ میری روح نہیں سوتی اگرچہ میں آرام نہیں کرتا، سو جاؤ اور رات میں میری دعا ہے تمہاری سرگوشیاں نرم ہوں گھاس کی پتوں سے زیادہ، یا میمنوں کی ریشمی اون سے زیادہ۔ میری روح تم سے سکون کرے، میری فکر، میرا کانپنا، میں میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میرا دل سوتا رہے۔ سو جاؤ میرے محبوب بغیر کسی خوف کے۔ وہ مسکرایا اور قبر کے کتبے کو حسرت سے دیکھا۔ اب تو آپ بڑے مزے میں ہوں گی، کوئی محمد پاشا آپ کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن مجھے کیوں اکیلا کر دیا؟ میں اس دنیا میں کیسے رہوں گا آنے؟ میں تو صحیح سے بڑا بھی نہیں ہوا تھا اور آپ مجھ سے ہی خفا ہو گئی۔ اب بتائے ذرا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بابا سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں مارا۔ ہنستے ہوئے بات شروع کی، لیکن آواز میں بے تحاشا کرب اور درد آیا۔ میں آپ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خودکشی کی۔ میں بابا سے نفرت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ آپ کو خودکشی کرنا پڑی، لیکن آپ نے مجھے کسی سے نفرت کرنا کیوں نہیں سکھایا؟ ایک چلا گیا اور ایک رہ گیا، میں تو کسی سے نفرت نہیں کر پاؤں گا آنے۔ وہ شکوہ کر رہا تھا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ پتہ ہے بابا میرے ہیرو ہوا کرتے تھے لیکن اب نہیں ہے، اور پتہ ہے آپ میری محبت ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ خلیل سعدی اکیلا ہے۔ آنسو رخسار بھگونے لگے۔ آج خلیل سعدی اپنے والدین سے دستبردار ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا سے۔ مجھے اس دنیا سے اور یہاں کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ان لوگوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں جو اس وقت قبر میں سکون کر رہے ہیں۔ میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا آنے۔
اسلحہ آنے اسلحہ، کبھی نہیں ماں کبھی نہیں، خدا حافظ، کیونکہ آج سے یہ لڑکا ہر کسی کے لیے مر گیا ہے، خدا حافظ آنے، خدا حافظ۔ قبر کی تختی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اپنے آنسو صاف کرتے وہ کہہ رہا تھا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر غیر متعین سمت کی جانب بڑھ گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت ہارٹ ٹچنگ بھی لگ رہی ہے، اسلامک بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی پسند آ رہی ہوگی، تو میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔